بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھارت، فرانس، بیلجیم، ہالینڈ یہ چند دنیا کے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں بھی اگر مسلمانوں کا نام آئے تو انہوں نے بغیر سوچے سمجھے ان کے خلاف کھڑا ہو جانا ہے، جیسے کہ ابھی امریکہ کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کو پھر بھی ایک ریزن دینی پڑ رہی ہے، حالانکہ وہ انتہائی بونگی سی ریزن ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم کو ان کا رائٹ ٹو ڈیفنس کہہ رہے ہیں۔ بھارت کو یہ بھی نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ بات ہے مسلمانوں پر مظالم کی تو ہم ظلم کرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے بھارتی حکومت، بھارتی میڈیا، بھارتی عوام انتہائی بے شرمی کے ساتھ اسرائیل کا ساتھ دیتی رہی، اپنی پوری کوشش کر کے دکھا دی کہ والد محترم اسرائیل ان سے خوش ہو جائے، اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت سے آج ایک غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیل نے بھارت کے منہ پر رکھ کر زور کا تماچا رسید کیا ہے، اور اب کیسے صرف بھارتی حکومت ہی نہیں بھارتی عوام اسرائیل کی منت سماجت کر رہی ہے، اور یہ سب ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھائیں گے۔ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو اسرائیل کی طرف سے کی گئی بھارت کی بے عزتی کے بارے میں بتائیں گے، اور ایسی تاریخی بے عزتی ہے کہ آج تک یقیناً آپ نے نہیں دیکھی ہوگی کہ کسی ایک ملک نے کسی دوسرے ملک کی اتنی بے عزتی کی ہو، تو اسے آپ نے مس نہیں کرنا۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بھارت کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے، پہلے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کل جب OIC کا اجلاس ہوا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی نے اپنا سٹینس رکھا تھا کہ اب ہمیں ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنا کر فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے وہاں پر اتارنی چاہیے۔ ملیشیا کا بھی یہی سٹینس تھا، پاکستان کا بھی یہی سٹینس تھا، ایران کا بھی یہی کہنا تھا، اور سعودی عرب نے انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے، لیکن اس نے ایسی کسی فورس بنانے کی یا اسرائیل پر اٹیک کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ سعودی عرب نے کہا تھا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے ہم اسے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ہم اقوام متحدہ پر زور ڈالتے ہیں کہ وہ اس مسئلے کو حل کرے۔ ہم نے تبھی سوال اٹھایا تھا کہ یہ اجازت سعودی عرب کیسے نہیں دے گا؟ کیا وہ اسرائیل کو زور بازو سے روکے گا، یا پھر وہ اقوام متحدہ سے اپنے مطالبات منوا سکتا ہے؟ اور پھر رات کو عمران خان کو ڈاکٹر مہاتیر محمد کی بھی کال آئی تھی، اس کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا۔ تو پاکستان اور ترکی کے شدید دباؤ میں آ کر اور ان کی دھمکیوں کے بعد سعودی عرب نے OIC کا اجلاس تو بلا لیا، لیکن OIC کی طرف سے جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا اس سے پاکستان اور ترکی خوش نہیں ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی ابھی ترکی روانہ ہو رہے ہیں 2 روزہ دورے پر، اور اس دورے کی انویٹیشن ان کو ترکی نے دی ہے۔ آفیشیل سٹیٹمنٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان امور پر بات کرنی ہے، لیکن خدشات یہ بتا رہے ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ نے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کو کنٹرول کیا جائے، کس طرح سے انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنائی جائے، اور کس طرح سے مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہو سکتا اور اسرائیل بہت زیادہ طاقتور ہے اور حماس بہت زیادہ کمزور ہے، طالبان بھی تو کمزور تھے، پاکستان بھی تو کمزور تھا، بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس۔ اور جب آج 25 ممالک کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو مسلمانوں کے 57 ممالک کیوں نہیں متحد ہو سکتے؟ اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 100% ایسا ہونا ہے، لیکن ترکی خاص طور پر اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے، ملیشیا بھی اس کے ساتھ ہے، ایران بھی اس کے ساتھ ہے، روس اور چین بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر آج یہ متحد نہ ہوئے تو کل ان کو ہونا پڑے گا۔ جیسا کہ طیب اردگان نے کہا ہے کہ کل خدا نخواستہ یہ پھر مکہ اور مدینہ میں گھسنے کی کوشش کریں گے، تب تو متحد ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اب UAE اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈر رہا ہے کہ کہیں مجھے جو F-35 طیارے ملنے کا چانس ہے کہیں وہ چانس خراب نہ ہو جائے۔ آپ F-35 طیاروں کو کیا کریں گے؟ کیا آپ اسرائیل سے لڑ سکیں گے؟ کیا آپ امریکہ سے لڑ سکیں گے؟ آپ تبھی لڑ سکتے ہیں اور تبھی اپنا دفاع کر سکتے ہیں جب آپ متحد ہو جائیں گے۔ اب بات کرتے ہیں بھارت کی۔ بھارت انتہائی بے شرمی اور انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کی کوئی ریزن دینا بھی وہ گوارا نہیں سمجھتا۔ بس اتنا کافی ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، اور بھارتی میڈیا بڑی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ حماس کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ بھارتی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ حماس ایک اربوں کا دہشت گرد گروپ ہے، ان اربوں کا جن سے انہوں نے ابھی خیرات میں آکسیجن لی ہے، جنہوں نے ان کی جانیں بچائی ہیں، ان کو یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔
اور آج 25 ممالک نے بھی یہی بات کی کہ وہ اسرائیل کے مظالم دیکھتے ہوئے جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ اس سب کو وہ اسرائیل کے مظالم مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو اسرائیل کا رائٹ ہے، یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ خود کو ڈیفینڈ کرے۔ کس سے ڈیفینڈ کرے؟ ان نہتے فلسطینیوں سے جو پتھراؤ کرتے ہیں، جن پر حملہ کیا جاتا ہے بندوقوں کے ساتھ، تو وہ آگے سے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو پتھر برساتے ہیں۔ ایک بندہ آ کر آپ کے گھر پر حملہ کر دیتا ہے، اور اگر آپ اپنا گھر بچانے کے لیے ریٹیلیٹ کرتے ہیں، اپنا ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سب کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ہم آپ کو ایک کلپ بتاتے ہیں۔ یہ کلپ دیکھیں۔ You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No one is allowed to steal. اب اس کلپ میں وہ عورت اس آدمی کو کہہ رہی ہے کہ تم میرا گھر مجھ سے چھین رہے ہو، میرا گھر مجھ سے چرا رہے ہو، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اگر میں نہیں چراؤں گا تو کوئی اور چرا لے گا۔ جب اسرائیلی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ شیخ جراح کو خالی کروایا جائے، وہاں سے فلسطینی فیملیز کو نکال کر اسرائیلیوں کو آباد کر دیا جائے، تو جب پولیس وہاں سے فیملیز کو نکال رہی ہوتی ہے زور زبردستی سے، تو اسرائیلی یہودی وہاں پر آ کر ایسے قابض ہو رہے ہیں جیسے مفت کا مال ہے۔ اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کیا ہوگا، اور اس پر صحیح آواز اٹھائی ہے تو روس نے۔ آپ ان سے ان کا گھر چھین رہے ہیں، پہلے ان سے ان کا ملک چھینا ہے، ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اگر وہ آپ پر پتھر برسا لے تو وہ دہشت گرد ہے، گولی مار دو اس کو۔ پھر بھارت کہتا ہے کہ یہ مذہبی انتہا پسندی ہے، یعنی پھر سے وہی دہشت گردی کو اسلام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش۔ بھارت سے زیادہ مذہبی انتہا پسندی کہاں پر ہے؟ جہاں پر جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جہاں پر گائے کی قربانی کرنے پر گلے کاٹ دیے جاتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں سے ان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جہاں بی جے پی کے انتہا پسند سڑکوں پر مسلمانوں کو مارتے ہیں، ان کے گھروں کو، ان کی دکانوں کو آگ لگاتے ہیں، اور پولیس کھڑی ہو کے ان کا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بھارت اور اسرائیل اس وقت دونوں انتہا پسند اور دہشت گرد ریاستیں ہیں۔ مودی، اسرائیل، نتن یہ چھٹے ہوئے بدماش ہیں۔ اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، کون پوچھ رہا ہے؟ چلو ہم بھی کشمیریوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ بھارت بابری مسجد کو گرا کر وہاں پر رام مندر بنا رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں گرا سکتے مسجد اقصی کو؟ پھر ایک بھارتی اینکر کہتا ہے کہ حماس جو اسلحہ خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، ویسے بھی تو وہ اسرائیل سے لڑ نہیں سکتا، اسے چاہیے ویکسینز خریدے، انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کرے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ بھارتی اینکر۔ جہاں کرونا سب سے زیادہ تباہی لے کر آیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنی صحت کا نظام صحیح نہیں کیا، الٹا چین اور پاکستان کے خلاف دھڑا دھڑ دنیا سے اسلحہ خریدتے رہے، دنیا سے اسلحے کی بھیک مانگتے رہے۔ جب کرونا کی تیسری وبا آئی تو ان کے پاس آکسیجن نہیں تھی، ہسپتالوں کے گیٹ انہوں نے لاک کر دیے تھے، اسلحہ یہ پورا خریدتے رہے، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ویکسین خریدو، اسلحہ کیوں خرید رہے ہو؟ اس سے زیادہ بے شرمی کی انتہا آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت سے غلطی کیا ہوئی۔ بھارت نے عرب ممالک کو خوش کرنے کے لیے آج UNSC میں جو سٹیٹمنٹ دی، سیم وہی بات کی جو عرب ممالک کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جائے 2 اسٹیٹس بنا کر۔ اور لگتا ہے کہ بھارت کا یہ بیان اسرائیل کو کوئی خاص پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ بھارت سے یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے ہمارے بوٹ پالش کرنے ہیں۔ تو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے آج 25 ممالک کا شکریہ ادا کیا کہ 25 ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ میں ان 25 ممالک کے جھنڈے لگائے، اور ان میں اس نے نہ بھارت کا نام لیا اور نہ بھارت کا جھنڈا لگایا۔ بھارت نے جو اتنی کوشش کی تھی اسرائیل کو خوش کرنے کی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی، اور بھارتیوں کو اس سب سے سبق نہیں ملا، الٹا وہ اسرائیل کی منت سماجت کرنے لگے۔ سر، ویئر از انڈیا؟ ویئر از انڈین فلیگ سر؟ پلیز مینشن انڈیا۔ وی لو اسرائیل، اسرائیل زندہ آباد۔ رونے والے ہو گئے تھے بھارتی، دھڑا دھڑ ان کے ٹویٹس آنے لگے، منت سماجت کی انہوں نے انتہا کر دی۔ پھر اسرائیل نے اس کا کیا جواب دیا؟ ایک اسرائیلی کا ٹویٹ ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، پھر اس کا آپ کو ترجمہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وی اسرائیلیز ڈونٹ نیڈ سپورٹ آف سم ڈنگ باتھ اسکمز اینڈ یورین ڈرنکرز، گو ورشپ یور کاؤز اینڈ پلیز اسٹاپ لفٹنگ اور بالز۔ FFS Stop ruining image of our country by putting your country's flag with Israel.
शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए पूरे भारत को भी और भारतीयों को भी। वो कहते हैं कि हमें तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे किसी भी बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं जो गाय का गोबर लगाता हो और उसका पेशाब पीता हो। जाओ जाकर गाय की पूजा करो। और अब इसके आगे हम आपको ट्रांसलेट भी नहीं करके दे सकते, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि हमारा इमेज ख़राब ना करो हमारे मुल्क के साथ अपना झंडा लगाकर। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।